بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اردو پروفیسر۔ مرسڈیز بینز جو کہ آج دنیا کا موسٹ لگژری اور موسٹ ویلیویبل کار برانڈ ہے، جس کی نیٹ ورتھ تقریباً 97.43 بلین ڈالرز ہے۔ دنیا کی اس پہلی اور سب سے پرانی کار کی انوویشن جرمنی کے ایک بہت ہی غریب لڑکے نے اپنے گھر کے ٹوٹے پھوٹے گیراج سے کی، اور یہی وہ لڑکا ہے جس کو 2 اسٹروک پیٹرول انجن یعنی پیٹرول سے چلنے والی گاڑیوں کا فاؤنڈر مانا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ کہانی ہے جرمنی کے ایک ٹاؤن میں رہنے والے ایک ایسے ہی بہت غریب مگر ذہین انجینئر کی، جس نے $0 سے شروع کیا اور ایک دن ٹریلینز آف ڈالرز کا مالک بن گیا، اور اس کا نام ہے کارل بینز، جسے پہلی پیٹرول گاڑی بنانے کے دوران لوگوں کی نفرت، شکوک و شبہات اور بہت سی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، جسے بزنس میں اس کے بہت اچھے دوست نے شروعات میں ہی دھوکہ دے دیا۔ لوگ اس کی باتوں پر ہنستے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ بغیر جانور کے گاڑی خود کیسے چلے گی۔ اس دور میں ٹانگا اور سائیکل کی انوویشن ہو چکی تھی، لیکن ان سب کے باوجود بھی اس نے ہمت نہ ہاری اور اس نے پورے جرمنی کو غلط ثابت کر کے رکھ دیا۔ کارل بینز 1980 اور 19 کی دہائی کے اوائل میں اپنے گھر کے چھوٹے سے گیراج سے شروع کیے مرسڈیز بینز کار کے منصوبے کو دنیا کی کار کمپنی میں اور سب سے بڑی پروڈکشن کار کمپنی میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم مرسڈیز بینز اور آٹو موبائل کو لائف لائن دینے والے دا لیجنڈ کارل بینز کی دیوانہ وار سٹوری کو کور کریں گے کہ کیسے اس غریب انجینئر کی لگن، ہارڈ ورکنگ اور اس کے کام کے جنون نے اس کو کامیابی کے اس لیول تک پہنچا دیا جو کسی انسان کا صرف ایک خواب ہو سکتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہو کہ 1 سینچری سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی مرسڈیز بینز آج بھی موسٹ ویلیویبل اور ایک بہت ہی اچھا کار برانڈ مانا اور سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو ایک اتھینٹک ریسرچ اور مکمل سٹڈی کرنے کے بعد تیار کی گئی ہے، تو ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی سوال یا آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ کارل بینز کی کامیابی اور مرسڈیز بینز کی انوویشن کی شروعات ہوتی ہے 25 نومبر 1844 میں۔ جرمنی کے ایک ٹاؤن ملبرگ میں پیدا ہونے والے کارل بینز کے والد لوکوموٹیو ڈرائیور تھے، اس لیے شروع میں کارل کی فیملی کے مالی حالات اچھے تھے، لیکن کارل جب 2 سال کا تھا تو اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی۔ تب اس کی فیملی پر دکھوں اور غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، تو گھر چلانے کے لیے ان کی ماں کو گھر سے نکلنا پڑا۔ کارل بینز کی ماں نے لوگوں کے گھروں میں ایز اے میڈ کام کیا، اور کارل کو اس کی ماں نے کسی بھی طرح کی کوئی کمی محسوس نہ ہونے دی اور سارا برڈن خود کے کندھوں پر اٹھائے رکھا۔ کارل بینز کو بھی اپنی ماں سے بہت محبت تھی۔ اس نے اپنی ماں کی محنت اور سیکریفائسز کو دماغ میں رکھتے ہوئے بہت محنت کی اور سٹڈی میں ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ کے طور پر سامنے آئے۔ صرف 15 سال کی عمر میں انہوں نے میکینیکل انجینئر کا ایگزام کارلسرہی پولی ٹیکنیکل اسکول سے اچھے نمبرز میں پاس کر لیا۔ کارل نے انجینئرنگ سے ریلیٹ کئی مختلف فرمز میں ایز اے ہیلپر کام کیا، جہاں سے ان کو نئی سکلز اور ٹیکنیکس ملی۔ یہ دور 18ویں صدی کا دور تھا، جب لوگوں کے پاس لوکل ٹرانسپورٹ کا صرف ایک ہی ذریعہ تھا، ٹانگا یعنی گھوڑا گاڑی یا سائیکل۔ کارل بینز کو یقین تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب ہر طرف گھوڑا گاڑی نہیں بلکہ پیٹرول سے چلنے والی گاڑیاں نظر آئیں گی۔ ان کا یہ خیال یا آئیڈیا بھی ایک خواب کے جیسا تھا، اس لیے لوگ، اس کے رشتہ دار، ایون ان کے دوست بھی ان کا اس بات پر مذاق اڑاتے تھے، لیکن کارل نے ان کی ذرا برابر پرواہ نہ کی۔ اس کے بعد 1871 میں انہوں نے اپنے آئیڈیا پر کام کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی اچھی سیلری پیکج کو چھوڑ کر آگسٹ ریتھر کے ساتھ آئرن کا بزنس شروع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی ڈریم کار مرسڈیز پر بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ کارل اپنے کام میں اتنے پیشنیٹ اور صاف دل انسان تھے کہ انہوں نے پیسے کے معاملات سب اپنے دوست کے اوپر چھوڑ دیے۔ ایسے میں آگسٹ ریتھر نے اس بات کا فائدہ اٹھا کر کارل بینز کو دھوکہ دے دیا، جس کی وجہ سے کارل بینز کا یہ آئرن کا بزنس ڈوب گیا، جس سے وہ بہت زیادہ ڈپریس ہو گئے۔ اسی دوران ان کی لائف میں انٹری ہوتی ہے برتھا رینگر کی، جو بعد میں ان کی وائف بن گئی۔ برتھا کی فیملی فائنینشلی بہت ہی زیادہ سٹرونگ تھی۔ برتھا کے فادر نے اس کو شادی کے بعد بہت سا پیسہ میرج گفٹ کے نام پر دے دیا۔ اسی پیسے سے برتھا اور کارل بینز نے آگسٹ ریتھر کا سارا شیئر واپس کیا اور اس کی کمپنی کو خرید لیا۔ اب کارل بینز اور ان کی وائف برتھا ہی اس آئرن کمپنی کے اکیلے مالک تھے۔ پھر آگے چل کر 1889 میں کارل بینز نے 2 اسٹروک انجن کو انوینٹ کیا اور اس کو پیٹنٹ بھی کروا لیا۔ اسی دوران کارل بینز نے بیٹری، سپارک پلگ،
دا क्लच और शिफ्ट गियर जैसे पुर्जे भी अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा लिए, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी कंपनी इन्हें कुछ खास रेवेन्यू नहीं दे पा रही थी। कार्ल बेंज ने दिल बर्दाश्ता होकर इस कंपनी के शेयर सेल करना शुरू कर दिए। एक वक्त ऐसा भी आया कि इस कंपनी में कार्ल का शेयर सिर्फ 5% रह गया। इसके बाद वो दो भाइयों मैक्स रोज और फ्रेच विलियम से मिले, जो कि ये दोनों भाई एक साइकिल की दुकान के मालिक थे। इन दोनों भाइयों ने और कार्ल बेंज ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा गया बेंज एंड को। इसके बाद कार्ल ने 1885 में इस कंपनी में ऐसी साइकिल बना डाली जो कि गैसोलाइन और 4 स्ट्रोक मोटर से ऑपरेट होती थी। कार्ल ने इस साइकिल को अपने नाम से रजिस्टर्ड करवाया और इसका नाम रखा बेंज पेटेंट मोटर वैगन, जिसकी स्पीड 16 किलोमीटर फी घंटा थी। इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए ये साइकिल कई दफा अनबैलेंस होकर सीधी दीवार के साथ टकरा जाती थी, तो लोगों ने इसका खूब मजाक उड़ाया। वहाँ लोगों में एक खौफ था कि इसकी सवारी के दौरान गैसोलाइन की वजह से ये साइकिल ब्लास्ट ना हो जाए, इसलिए इसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत कम रही और इसके बहुत कम यूनिट्स सेल हो पाए। अब ये बात कार्ल बेंज के लिए बहुत परेशान कुन थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार न मानी और अपने इस इन्वेंट को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए काम करने लगे। इसके बाद 1890 में उन्होंने अपनी साइकिल का मॉडल 2 लॉन्च किया और इसी साल मॉडल 3 भी बना दिया। इसकी फ्यूल कैपेसिटी सिर्फ 4 लीटर थी। पिछली नाकामी की झलक कार्ल के जहन में थी, इसलिए वो अपनी इस व्हीकल की पब्लिसिटी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी वाइफ ने कहा हमें अपनी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी जरूर करनी चाहिए। लेकिन फिर भी कार्ल ने अपनी वाइफ की बात न मानी। लेकिन एक दिन बिर्था अपने 2 बच्चों को लेकर इस साइकिल पर बैठकर अपनी मदर से मिलने चली गई। इस पर इसने 107 किलोमीटर सफर किया। दोस्तों, यही एक टर्निंग पॉइंट था जिसने आगे चलकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल के रख दिया। बिर्था जब इस साइकिल पर जहां से गुजरती तो लोग हैरानी के साथ उसे देख रहे थे। रास्ते में बिर्था की इस व्हीकल का ईंधन खत्म हो गया। इसके बाद उसने पास में मौजूद सिटी फार्मेसी से लिगोरियन लिक्विड को खरीदा और इसे अपनी गाड़ी में डाल दिया, और इसीलिए सिटी फार्मेसी को आज भी दुनिया का पहला फिलिंग स्टेशन कहा जाता है। इसी तरह बिर्था ने यह सफर 12 घंटे में मुकम्मल किया और वापस आकर कार्ल बेंज को सफर के दौरान इस व्हीकल की तमाम खराबियां बता दी। इसके बाद कार्ल ने इस साइकिल की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए और भी बेहतर काम किया। बिर्था का ये सफर लोगों में मकबूल होता चला गया, इसीलिए लोग इस साइकिल को देखने के लिए दूर दूर से कार्ल के पास आने लगे। मार्केट और लोगों में इस साइकिल की वैल्यू और डिमांड बढ़ने लगी। इसी दौरान बेंज एंड को के इंटरनेशनल कॉम्बसन इंजन को काफी मकबूलियत मिली और देखते ही देखते बेंज एंड को दुनिया भर की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। 1893 में कार्ल बेंज ने अपनी गाड़ी को बेंज पेटेंट मोटर वैगन विक्टोरिया का नाम दिया, जो उस वक्त एक लग्जरी गाड़ी मानी जाती थी। इसके बाद 1899 में इनकी कंपनी ने 572 कारें सेल की, जो कि उस वक्त एक बहुत बड़ा सेल नंबर था, क्योंकि उस वक्त ज्यादातर घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल हुआ करता था, जबकि बहुत ज्यादा अमीर या रॉयल फैमिलीज ही ऐसी लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। इसके बाद कार्ल बेंज की कंपनी बेंज एंड को और गोटेब डैमलर की कंपनी डैमलर मोटर, इन दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। मार्च 1901 में उन्होंने मर्सिडीज 35 HP नाम की कार को लॉन्च किया। इस वक्त इस कार को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। ये दोनों कंपनीज मिलकर हर रोज नए नए रिकॉर्ड बना रही थी। लेकिन इसी दौरान वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गई, जिसका असर कंपनीज की प्रोडक्शन और सेल पर पड़ा और दोनों हैवी लॉस में चली गईं। लेकिन इन दोनों कंपनीज ने इस सिचुएशन को बड़े मुश्किल से ही सरवाइव किया। जब यह पहली जंगे अजीम खत्म हुई तो दोनों कंपनीज की हालत और ज्यादा खराब हो गई। 1926 में दोनों कंपनीज ने एक दूसरे में जम होने का फैसला कर लिया। फिर नए सिरे से इन दोनों कंपनीज को मिलाकर एक नाम रखा गया, डैमलर बेंज, और यही कंपनी आगे चलकर मर्सिडीज बेंज के नाम से जानी गई। आगे आने वाले चंद सालों में इस कंपनी ने कई गाड़ियों के नए मॉडल्स मार्केट में मुतारफ करवाए और इनकी मार्केट तेजी से आगे बढ़ने लगी। हालांकि इस कंपनी के सिर्फ 3 साल के बाद ही कार्ल बेंज 1929 में 84 वर्ष की उम्र में मौत हो गई। लेकिन फिर भी इस कंपनी और इसकी प्रोडक्शन और इसके वैल्यू में कोई कमी नहीं आई। हर साल नया मॉडल मार्केट में आ रहा था। लोगों की तरफ से गाड़ियों के इन मॉडल्स को अच्छी खासी मकबूलियत मिल रही थी। यहीं से इस कंपनी का अरूज शुरू हो गया। इसी दौरान उन्होंने 7000 कारें सेल की। लेकिन 1933 में जब जर्मनी की हुकूमत हिटलर के हाथों में आई तो सब कुछ बदल गया। हिटलर को बजाते खुद मर्सिडीज बेंज गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए हिटलर चाहता था कि मर्सिडीज बेंज पूरी दुनिया में जर्मनी की पहचान बने।
اس نے آرڈر دیا کہ کمپنی اب ایسی کاریں بنائے جس کی سپیڈ سب ملکوں کی کاروں سے زیادہ ہو، اور کمپنی نے اس بات کو فالو کیا، اور یہی وجہ تھی کہ 1934 سے 1939 تک ہر کار ریس میں مرسیڈیز ہی پہلے نمبر پر آتی تھی۔ لیکن جب 1939 میں ورلڈ وار 2 شروع ہوئی تو ہٹلر نے کہا یہ کمپنی صرف جرمن کی آرمی کے لیے ہی گاڑیاں بنائے گی۔ اس کمپنی کے پاس ہٹلر کی بات ماننے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک بار پھر مرسیڈیز کمپنی مشکل حالات سے گزرنے لگی۔ ورلڈ وار 2 ختم ہونے کے بعد مرسیڈیز کمپنی میں پھر سے بہتری آنے لگی۔ اس بار اس کمپنی نے پولیس کے لیے گاڑیاں اور ہسپتالوں کے لیے ایمبولینس بھی بنانا شروع کر دی۔ اس کے علاوہ 1961 میں اس کمپنی نے گاڑیوں کے پروٹیکشن سسٹم کو مزید بہتر بنایا، گاڑیوں میں سیٹ بیلٹ بھی دینا شروع کر دیے، اور ساتھ ہی اینٹی لاک بارکنگ سسٹم، ایئر بیگز اور پیسنجر سیفٹی جیسے فیچرز پر بھی خاص توجہ دی گئی۔ اسی طرح اس کمپنی نے نئی انوویشن کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر مرسیڈیز بینز کی پبلسٹی کرنے کے لیے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا سہارا لیا، اور یوں یہ کمپنی اپنے عروج کے اس لیول تک پہنچ گئی جس کا خواب کبھی کارل بینز نے دیکھا تھا۔ دوستو ابھی تک مرسیڈیز بینز کے بہترین ماڈلز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں GLA، GLS، C کلاس، GLC اور E کلاس شامل ہیں۔ اس کمپنی نے ورلڈ وائڈ 2024 میں 2 ملین سے بھی زیادہ کاروں کو فروخت کیا، جو کہ اسے دنیا کا سب سے زیادہ فروخت اور پسند کیا جانے والا کار برانڈ بناتا ہے۔ تو دوستو آج کے دور میں لوگ مرسیڈیز بینز کو ایک کار کی نظر سے نہیں بلکہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ دوستو امید ہے کہ اس انفارمیشن سے آپ کے نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔